بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ آج میں جس موضوع پہ چند منٹوں کی گزارشات عرض کروں گا وہ موضوع ہے کہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج روحانی ہوئی یا پھر نبی پاک علیہ السلام نے معراج جسمانی بھی فرمائی، اور آیا رسول اللہ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا تو کیسے، فقط خواب کے اندر، یا نبی پاک علیہ السلام نے فقط دل سے اللہ رب العزت کو دیکھا، یا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے بھی اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی۔ یہ بات کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام اپنی امت کے ہر فرد سے کہیں بہت زیادہ بلند ہے، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کا تو اپنے امتی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی فضیلت تو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہر مومن کو ایمان کی دولت نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے ہی عطا ہوئی، اس لحاظ سے یہ منفرد امتیاز صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو حاصل ہوا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اور پھر احادیث کے اندر معراج کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال آخرت جنت دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، جبکہ باقی سب کو یعنی باقی سارے انسانوں کو مشاہدے کرائے جائیں گے، مگر کب؟ جب موت کے بعد جنت کے اندر چلے جائیں گے تو پھر مومن کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ بھی اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ بلا شبہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کے اندر شامل ہے کہ انہیں قیامت تک پیش آنے والے سارے واقعات کی علم غیب کے ذریعے خبر دے دی گئی، اور آخرت کے جتنے احوال تھے سارے احوال نبی پاک علیہ السلام پر منکشف کر دیے گئے۔ ان من جملہ کمالات میں سے یہ کمال بھی رسول اللہ علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے کہ باقی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی نبی کیوں نہ ہو۔ صرف اور صرف دنیا کے اندر دیدار اگر کسی کو ہو سکتا ہے تو ہمارے مصطفیٰ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کہ آپ نے آیا معراج کی یا نہیں کی، اس بات سے قطع نظر سورہ نجم کی آیات بینات روز روشن سے بھی زیادہ عیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے 4 مقامات پہ مطلق دیدار الہی کا ذکر کیا گیا۔ پہلے فرماتا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ یعنی اللہ رب العزت اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور پھر بہت زیادہ قریب ہو گیا۔ جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ کمان کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی میں اس انتہائی درجے کے قرب کی نشاندہی کی گئی جس کا حتمی نتیجہ اور نقطہ منتہا سوائے دیدار الہی کے اور کچھ قرین فام نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کر دی۔ قرآن حکیم نے یہ واضح کر دیا کہ شب معراج رسول اللہ علیہ السلام نے جمال ذاتی بار تعالیٰ کا مشاہدہ دل کی آنکھ سے بھی کیا اور پھر سر کی آنکھ سے بھی کیا۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، معجم الاوسط کے اندر آپ نے روایت درج فرماتا ہے ان محمدن رآ ربہ مرتین مرتن بعینہ و مرتن بفؤادہ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اپنے دل سے دیدار کیا اور دوسرا مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیدار فرمایا۔ اس حدیث پاک سے رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں اوپر درج کی گئی قرآنی آیات کے مضمون کی بخوبی تائید ہوتی ہے کہ اوپر قرآنی آیات کو ملائیں اور پھر احادیث کو ملائیں، آپس میں ملا کے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں دل سے زیارت کی وہ بھی ٹھیک ہیں، کیونکہ نبی پاک السلام نے دل سے بھی اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی، اور جن لوگوں کا موقف ہے کہ نبی پاک السلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی تو ان کا موقف بھی درست ہے، کیونکہ حضور نے فقط 1 مرتبہ نہیں بلکہ اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دل سے اور دوسری مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے برگزیدہ اصحاب رسول کی صحبت میں سے فیض یافتہ نامور تابعی ہیں، ان میں سے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا انہوں نے معراج کی شب ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو انہوں نے 3 بار قسم کھا کر اس بات کا اقرار کیا۔
انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نبی پاک نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ سبحان اسی طرح جب امام احمد بن حنبل سے رسول اللہ علیہ السلام کی رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، قد رآ ربہ، قد رآ ربہ، قد رآ ربہ، یعنی انہوں نے اپنے رب کو دیکھا، انہوں نے اپنے رب کو دیکھا، انہوں نے اپنے رب کو دیکھا، یہاں تک کہ آپ دہراتے رہے کہ آپ کی سانس پھول گئی، اتنی اہمیت دے رہے تھے۔ یہ خیالات اور معتقدات سب ممتاز اور قابل ذکر صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر رؤیت باری تعالیٰ کی تاکید فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یری، کہ کیا تم ان سے اس بات پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے خود رؤیت باری تعالیٰ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سرور دو جہاں ہادی انس و جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری آنکھ کے علاوہ ایک آنکھ باطنی دل کی بھی عطا فرمائی تھی۔ جب سماعت دیدار آئی تو اس وقت آپ کو ظاہری جلوہ اور باطنی جلوہ دونوں نصیب ہوئے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، کہ بے شک انہوں نے اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا معراج کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو پھر صحابہ کرام کے نظریات کیا تھے؟ بعض صحابہ کرام دیدار الہی کے قائل کوئی نہیں، معترضین اعتراض کرتے ہیں نا کہ بعض صحابہ کرام دیدار الہی کے منکر تھے، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ تو انکار کرتے تھے۔ تو اب کیا کہا جائے گا ان کو؟ حضرت عبداللہ بن عباس تو دیدار الہی کے قائل ہیں، ان کو جواب دیا جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس دیدار الہی کے قائل ہیں، اور آپ فرماتے ہیں انہ رآہ بعینہ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک اسلام نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ اختص موسیٰ بالکلام و ابراہیم بالخلۃ و محمد بالرؤیۃ و حجتہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مختلف نبیوں کو مختلف شانیں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کلام کا شرف عطا کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اپنی خلہ والی چادر پہنائی، خلوت عطا فرمائی، اور محمد کریم کو اللہ رب العزت نے اپنی زیارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ معنی ابن عباس، ابو ذر غفاری، حضرت اکرمہ تابعی، حضرت حسن بصری، حضرت محمد بن کعب، حضرت ابو العالیہ ریائی تابعی، عطا بن ابی رباح، کعب احبار، اور حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر ائمہ کے اقوال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خاص کیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے ساتھ، نبی پاک السلام کو رؤیت یعنی دیدار باری تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا، اور دلیل پھر قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں۔ سبحان۔ اچھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سوال کیا جاتا ہے کہ آپ تو انکار کرتی تھی اور آپ کہتی تھی وہ تو جھوٹا ہے جو بندہ یہ کہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیدار کا انکار کیا اور آیت کو حضرت جبریل کے دیدار پر معمول کیا۔ حضرت عائشہ پاک سے پوچھا گیا کہ پھر آیت کا کیا مطلب ہے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، آپ فرماتی ہیں یہاں جبریل مراد ہے، تو آپ نے تو جبریل امین پر اس آیت کو معمول کیا۔ اور پھر آپ یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے جھوٹ کہا، اور سند کے اندر آپ پھر بطور استشہاد لا تدرک الابصار تلاوت فرماتی ہے کہ کوئی آنکھ تو اللہ کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، کوئی آنکھ تو رب کا ادراک کر ہی نہیں سکتی، پھر ہمارے نبی نے اللہ کو کیسے دیکھ لیا؟ تو یہاں چند باتیں قابل لحاظ ہیں جو سمجھنی بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نفی کے اندر ہے، آپ کا قول کس کے اندر ہے؟ نفی کے اندر، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول اس بات میں ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار کی نفی کر رہی ہیں جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس دیدار کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور یہ تو روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جہاں اس بات اور نفی جمع ہو جائیں وہاں ترجیح پھر اس بات کو ہوتی ہے، وہاں پھر جو چیز مثبت ہو اس کو ترجیح دے دی جاتی ہے۔ اور کیونکہ نافی کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا نہیں، اور مثبت اس بات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا ہے اور جانا ہے، تو علم مثبت کے پاس ہوتا ہے، نافی کے پاس نہیں ہوتا۔ علاوہ بری اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام نبی پاک السلام سے نقل ہی کوئی نہیں کیا، وہ تو خود کہہ رہی ہیں نا اپنی طرف سے، یہ تو سیدنا عائشہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس جن کا قول پیش کر رہے ہیں
مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے رسول اللہ علیہ السلام کا خود قول پیش فرما رہے ہیں کہ حضور خود کہتے ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ ایک جانب صحابیہ کا اجتہاد ہے، جبکہ دوسری جانب رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے، تو جو صحابی کا فرمان نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مخالف ہو پھر اس قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے ہوا اور سیدہ پاک جو ہیں ان کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے ہوا جبکہ سیدہ پاک کی رخصتی ہی ہجرت کے بعد ہوئی، ہجرت کے بعد رخصتی ہو رہی ہے، لہذا اس معاملے میں ان کی خبر تو معتبر ہی نہیں ہے، ان کی تو رخصتی بعد میں ہو رہی ہے۔ اور باقی حضرات مثلا ام ہانی وغیرہ تو ان کا قول معتبر ہے کیونکہ وہ اس وقت تھیں، حضرت کریم آقا علیہ السلام ان کے گھر میں جلوہ گر تھے، یہ قوی دلیل ہے۔ حضرت اس بات پر قوی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا تو وہ اس معراج کے بارے میں نہیں بتا رہی، وہ کسی اور واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے پھر یہ بھی وام ختم ہو گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی کی۔ بعض صحابہ کرام اس کے علاوہ بھی دیدار کے قائل نہیں تھے، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے اقوال کو بھی پھر اسی چیز پر معمول کیا جائے گا کہ وہ چونکہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، ان کا اپنا اجتہاد ہے، جبکہ یہ صحابہ جو دیدار الہی کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ نبی پاک اسلام کا فرمان بھی پیش کر رہے ہیں، تو لہذا پھر حضور کے فرمان کو ترجیح دی جائے گی۔ جس طرح تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی رؤیت کے حوالے سے؟ آپ فرماتے ہیں وَاسْتَدَلَّ یہ عَلَىٰ أَنَّ رُؤْيَةَ اللَّهِ كَانَتْ بِعَيْنِ بَصَرِهِ علیہ السلام يَقْظَةً بِقَوْلِ مَا زَاغَ الْبَصَرُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ کریم آقا علیہ السلام کو سوتے ہوئے نہیں، خواب میں نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کو جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ تفسیر روح المعانی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے معراج کے اندر دیدار کے حوالے سے جو واقعہ نقل کیا گیا امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ روایت بھی آ گئی۔ قد اخرج عنہ احمد انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک علیہ السلام سے مرفوعاً روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ تفسیر زاد المسیر کے اندر یہ تفسیر زاد المسیر یہ ما کذب الفؤاد ما رأى کے آگے قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رأى محمد ربہ۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور پھر باقاعدہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ قسم کلامہ ورؤیتہ بین محمد و موسیٰ فرآہ محمد مرتین وکلمہ موسیٰ مرتین۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کلام اور دیدار کو کریم آقا علیہ السلام کے درمیان حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے درمیان تقسیم کر دیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کلام کا شرف حاصل ہوا، 2 مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کلام فرمایا، اور ہمارے نبی کو فقط کلام نہیں بلکہ ہمارے نبی کو دیدار باری تعالیٰ کا بھی شرف حاصل ہوا، اور 2 مرتبہ آپ نے دیدار فرمایا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے جلد نمبر 3 ہے، مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 3 مسند احمد بن حنبل۔ نبی پاک علیہ السلام کی رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث کا نمبر 3500۔ حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار انه سمع عكرمة يقول كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس قال شيء اريه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة رآه بعينه
حین ذهب به الى بیت المقدس۔ حضرت عبداللہ بن عباس ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو رؤیت عطا فرمائی، کب؟ جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ شرف عطا کیا کہ جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی۔ سبحان۔ یہ تفسیر سمرقندی ہے میرے پاس، جلد نمبر 3 ہے تفسیر سمرقندی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 299 289۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کی وضاحت کرتے ہو، یعنی لَقَدْ رَآ جِبْرِیل مَرَّةً أُخْرَىٰ۔ اچھا، وَرُوِیَ عَنْ کَعْبِ الْأَحْبَارِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ أَنَّهُ قَالَ رَآ رَبَّهُ مَرَّةً۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کو ایک مرتبہ دیکھا، اور پھر فرماتے ہیں ان اللہ کلم موسیٰ مرتین، موسیٰ کلیم اللہ نے کلام فرمایا اللہ رب العزت سے 2 مرتبہ، ورآ محمد مرتین، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا 2 مرتبہ۔ موسیٰ کلیم اللہ کو کلام کا شرف 2 مرتبہ حاصل ہوا، اور حضور کو رؤیت کا شرف 2 مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جلد نمبر 10۔ اچھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہی لکھ رہے ہیں کہ رآ محمد ربہ مرتین، مرتن بقلب و مرتن بعین، کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اپنے دل سے دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے زیارت فرمائی۔ اس کے علاوہ یہ مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 2 ہے، مسند احمد بن حنبل کی۔ امام احمد بن حنبل نبی پاک علیہ السلام کے معراج کے حوالے سے فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے حدیث موجود ہے 1916، حدثنا سفیان عن عمر عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولہ عز وجل وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس قال ہی رؤیا عین رآها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ۔ تو یہاں یہ اللہ فرما رہا ہے نا کہ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، کہ اس رؤیت کو ہم نے نہیں بنایا، ہم نے اس رؤیت کو جو ہم نے آپ کو رؤیت عطا کی مگر لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ یعنی نبی پاک السلام اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے تو پھر آزمائش میں پڑ گئے لوگ، کسی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، کسی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آخر پہ میں آپ سے بات یہ عرض کروں گا کہ اگر معراج فقط جسمانی، اگر معراج فقط روحانی ہوتی تو پھر اتنا جھگڑا بھی نہ پڑتا۔ یہ اتنا جھگڑا ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جس رؤیت کو آزمائش بنایا گیا، یہ رؤیت دل کی رؤیت نہیں تھی بلکہ نبی پاک السلام کی آنکھوں کی رؤیت تھی، اللہ کا دیدار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ شرح زرقانی کے اندر امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رؤیت کے حوالے سے، یہ شرح زرقانی میرے سامنے کتاب موجود ہے جلد نمبر 8، شرح الزرقانی۔ اچھا، فرماتے ہیں وقد اختلف العلماء فی الاسراء حل ہوا اسراء واحد فی لیلۃ واحدہ، کہ معراج کے حوالے سے، اسراء کے حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا وہ ایک ہوئی تھی ایک رات کے اندر، کیا وہ جاگتے ہوئی تھی یا بیداری نیند کی حالت میں ہوئی تھی، یا پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی روح سے دیکھا اللہ رب العزت کو، اپنے بدن سے دیکھا، جاگتے ہوئے دیکھا، سوتے ہوئے دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ما اتفاقیم علی ان رؤیا الانبیاء وحی، اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رؤیت بھی وحی ہوتی ہے۔ فما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس کہہ کر۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کر کے فرماتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے اتنی بڑی دلیل موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رؤیت عین، کہ یہ آنکھوں کی رؤیت تھی، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی اپنی آنکھوں سے۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ
بطریق انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اخرج البزار من طریق قتادہ عن انس وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ عز وجل، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کی زیارت فرمائی، اللہ رب العزت کا دیدار نبی پاک السلام کو ہوا اور حضور کو یہ شرف عطا کیا گیا۔ یہ تفسیر فیوض الباری میرے سامنے موجود ہے، تفسیر فیوض الباری جلد نمبر 6۔ وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ کہ اللہ رب العزت نبی پاک السلام کے اتنے نیڑے ہوا، اتنے قریب ہوا، اللہ رب العزت کے جلوے اتنے قریب ہو گئے کہ نبی پاک السلام کے درمیان اور اللہ کے درمیان فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ مجمع الزوائد و منبع الفرائض جلد نمبر 1 ہے اس کی، باب فی الرؤیت، باب فی الرؤیت کے حوالے سے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان ابن عباس انہ کان یقول ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ مرتین مرتن ببصری و مرتن بفؤادہ، فرماتے ہیں نبی پاک السلام نے اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی، ایک مرتبہ دل سے زیارت فرمائی اور دوسری مرتبہ اپنی آنکھوں سے زیارت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ رؤیت کے امکان رؤیت کے حوالے سے سنن ابو داؤد کے اندر کتاب السنہ کے اندر امکان رؤیت کے حوالے سے حدیث موجود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا فنظر الی القمر لیلۃ البدر، نبی پاک علیہ السلام کے ہم پاس بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں کا چاند تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے امکان رؤیت بتاتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب تم اپنے رب کو بھی اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم آج چاند کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آج چاند کو دیکھ کے تمہاری آنکھیں چندھیا نہیں رہی بلکہ ٹک رہی ہیں، اسی طرح تم اللہ کا دیدار کرو گے اور تمہاری آنکھیں چندھیائیں گی نہیں بلکہ ٹکی رہیں گی۔ تو یہ امکان رؤیت کے حوالے سے صحیح بخاری شریف میرے سامنے کتاب موجود ہے جلد نمبر 2، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح بخاری کے اندر معراج کے حوالے سے بڑی لمبی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے معراج فرمایا، اور اس بات میں تو معراج کا تو بالکل انکار تو کوئی کر ہی نہیں نہ سکتا، معراج تو ویسے ہی قرآن سے ہی ثابت ہے، باقی پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ سے پھر بیت العرش معلیٰ تک پہنچنا وہ حدیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ وہی حدیث موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے سنن ابو داؤد کے حوالے سے بیان فرمائی۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ البدر فقال انکم سترون ربکم یوم القیامۃ کما ترون ھذا لا تضامون فی رؤیتہ، کہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، 14ویں کا چاند تھا، لیلہ بدر تھی، تو حضور نے فرمایا جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح قیامت کے دن اللہ کو دیکھو گے، اور جس طرح چاند کو دیکھنے کی وجہ سے تمہاری آنکھیں نہیں چندھیا رہی اسی طرح تمہاری آنکھیں اللہ رب العزت کے دیدار میں بھی ٹک جائیں گی، وہاں پر بھی چندھیائیں گی نہیں۔ سبحان اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے فدنا الجبار رب العزت فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى فاوحى الله اليه فيما يوحي الله 50 صلاة على امتك۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچے اور پھر آگے پہنچے، تو یہاں سمجھنے والی بات ہے اللہ رب العزت جبار خدا نبی پاک السلام کے اتنے قریب ہوا کہ آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل تھے جو آپ کے قریب ہوئے، جبرائیل اور حضور کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ اب آگے سنیے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، تو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی۔ اب وحی جبرائیل تو کوئی نہیں کرتے، وحی تو اللہ ہی فرماتا ہے نا، باقاعدہ الفاظ آ گئے
کہ اللہ رب العزت نے وہی فرمائی. مطلب کیا کہ جو شخصیت نیڑے ہوئی تھی وہ جبرائیل نہیں تھے، بلکہ دو کمانوں کا فاصلہ کن کے درمیان تھا؟ اللہ رب العزت کے درمیان اور مصطفیٰ کریم کے درمیان تھا. سنن ابن ماجہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، سیاست کی سنن ابن ماجہ. وہی حدیث بار بار آ رہی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ ہم نبی پاک السلام کے پاس بیٹھے تھے تو حضور نے امکان رؤیت باری تعالیٰ بتاتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح اللہ رب العزت کو بھی قیامت والے دن دیکھو گے. تو اب ایک عام مومن کی جنت میں جانے کی وجہ سے یہ شان بن جائے کہ اللہ رب العزت کا زیارت کا شرف حاصل ہو سکے، اور اللہ رب العزت اس کو یہ فیسلٹیز دے دے کہ اب وہ زیارت کر سکتا ہے. تو اگر عام بندہ جنت میں جا کر اللہ رب العزت کی زیارت کر سکتا ہے تو پھر یقینی بات ہے ہمارے نبی جنت میں تو اللہ کی زیارت کریں گے ہی کریں گے. ہمارا نظریہ تو ہے کہ نبی پاک السلام نے دنیا میں رہ کر ہی اللہ رب العزت کی زیارت فرما لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنن ترمذی شریف میرے سامنے موجود ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معراج کے حوالے سے یہ سنن ترمذی موجود ہے میرے سامنے، جلد نمبر 2، فقہی ترتیب پر لکھی گئی امام ترمذی کی زبردست کتاب. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کر رہے ہیں. قال رآ محمد ربہ. حضرت اکرمہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یعنی میرے استاد صاحب نے کہا کہ اللہ رب العزت کو نبی پاک السلام نے دیکھا ہے. میں نے کہا الیس اللہ یقول لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. میں نے کہا جناب یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ خود تو کہہ رہا ہے کہ رب آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو آگے سے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ویحک ذاک، تیری ہلاکت ہو، ذاک اذا تجلی بنورہ الذی ونورہ قد رآ محمد ربہ مرتین. تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنا نور ظاہر فرمایا، جس نور کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فقط ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دیکھا. سبحان اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رآ. اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں رآہ بقلبہ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فقط آنکھوں سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی زیارت فرمائے دل سے بھی اور آنکھوں سے بھی زیارت. سبحان اللہ. یہ نسیم الریاض کے حوالے سے علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جسم تو میں نے کہیں گم پایا ہی نہیں، حضور تو میرے بستر پر ہی جلوہ گر تھے. تو فرماتے ہیں فَهُوَ إِخْبَارُ مِنْهَا عَنْ غَيْرِهَا. یہ حضرت عائشہ اس واقعے کی خبر دے ہی نہیں رہی، وہ کسی اور واقعے کی خبر دے رہی ہیں. یہ جو معراج ہوئی، جس معراج کے بارے میں اختلاف ہوا، یہ معراج اس وقت ہوئی جب سید عائشہ کی رخصتی ہی نہیں ہوئی تھی. آپ ابھی تک نبی پاک السلام کے بستر پر جلوہ گر ہی نہیں ہوئی. اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا تو اپنا اجتہاد تھا. اچھا یہ دیکھیے فرماتے ہیں اذ لو کان مناما لقال بروح عبدی ولم یقل بعبدی. فرماتے اگر معراج نیند میں ہوتی تو یوں کہا جاتا سبحان الذی اسرا بروح عبدی. یعنی اگر صرف نیند میں اللہ رب العزت کا زیارت ہوتی اور فقط نیند میں ہی حضور نے معراج کی ہوتی تو پھر اللہ فرماتا سبحان الذی اسرا بروح عبدی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی. جبکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ فقط روح نہیں بلکہ میں نے تو اپنے پورے خاص بندے کو جسم سمیت ہی زیارت فرمائی. اچھا آگے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ سرات موجود ہے. فرماتے ہیں یا رؤیا عین رآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا رؤیا منام. فرماتے ہیں کہ یہ رؤیت آنکھوں کی، یہ رؤیت خواب کی رؤیت نہیں تھی کہ خواب میں حضور نے اللہ کو دیکھ لیا ہو. فرماتا ہے یہ رؤیت ایسی تھی، یہ حقیقی آنکھوں سے ہوئی اور پھر نبی پاک السلام نے اپنی دنیاوی آنکھوں سے اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی. سبحان. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں قال رأیت ربی. حضرت معاذ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا.
میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک اسلام کے معراج کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ والحق الذی علیہ اکثر الناس ومعظم السلف وعامۃ المتاخرین من الفقہاء والمحدثین والمتکلمین انہ اسری بجسدہ، فرماتے ہیں حق بات یہ ہے جس پر کثیر لوگ اور کثیر معظم محترم محتشم سلف صالحین اور عام متاخرین فقہاء محدثین متکلمین جس جانب گئے، انہوں نے کیا کہا؟ سبھی کا نظریہ یہ ہے انہ اسری بجسدہ کہ نبی پاک اسلام کو فقط خواب میں نہیں بلکہ جسم کے ساتھ معراج کرائی گئی۔ سبحان اللہ۔ معجم الاوسط کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ معجم الاوسط میرے سامنے موجود ہے، امام طبرانی کی جلد نمبر 4، معجم الاوسط کے حوالے سے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان محمدًا رأى ربہ مرتین، مرتن ببصرہ و مرتن بفؤادہ، کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ اپنے دل سے زیارت فرمائی اور دوسری مرتبہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی زیارت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ الجامع الاحکام القرآن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ دیکھیے فما کذب الفؤاد ما رأى، فرماتے ہیں ای لم یکذب قلب محمد لیلۃ المعراج، کہ معراج کی رات وذالک ان اللہ تعالی جعل بصرہ فی وادی حتی رأى ربہ تعالی وجعل اللہ تلک رؤیۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما کذب الفؤاد ما رأى کی وضاحت کرتے ہوئے، یعنی جو نبی سونے کی آنکھوں نے دیکھا ان آنکھوں کی دل نے تصدیق کر دی، دل نے جھٹلایا نہیں ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کا دیدار دل سے بھی مصطفیٰ کریم کو حاصل ہوا اور اللہ رب العزت کا دیدار آنکھوں سے بھی نبی پاک اسلام کو حاصل ہوا۔ باقی رہا یہ سوال کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکر تھیں، تو وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ کسی اور واقعے کے بارے میں نقل کر رہی ہیں، وہ کوئی اور واقعہ ہے۔ یہ جو معراج ہوئی اس وقت تو آپ ابھی تک رخصت ہو کے آئی نہیں ہے نبی پاک اسلام کے پاس، ابھی تک تو بستر پہ موجود کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا، جبکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قول پیش کیا وہ خود نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اور ہمارا اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ صحابی کا قول تب تک مانا جاتا ہے جب تک حضور کی حدیث کے مد مقابل نہ آ جائے، اور جہاں صحابی کا اجتہاد اور حضور کی حدیث مد مقابل آ جائیں وہاں پھر صحابی کے اجتہاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نبی پاک اسلام کے حدیث پہ عمل کر لیا جاتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی زیارت فرمائی، آنکھوں سے بھی اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور دل سے بھی اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں، کیونکہ جتنے کمالات اللہ نے امتیوں کو عطا کیے ان سارے کمالات کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کی ذات میں رکھ دیے۔ جب ہمارے لیے آخرت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار ممکن ہے اور انشاءاللہ کریں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ کریم نے ادھر رہتے ہوئے ہی اللہ کا دیدار فرما لیا۔ وآخر دعوانا الحمد